بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترۃ۔ مشکل الفاظ کے معنی: شرہ بمعنی برائی، فترہ بمعنی کمزوری۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: بے شک ہر چیز کے لیے تیزی ہے اور ہر تیزی کے لیے سستی ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح: فترہ کے اصلی معنی سستی اور کاہلی کے ہیں، اور شرہ کے معنی حرص میں مبتلا ہونا، مگر مراد یہاں پر کسی چیز میں حد سے زیادہ مشغول ہونا ہے۔ تو حدیث مبارک کا مطلب یہ ہوا، جب کوئی شخص کسی کام کو شروع کرتا ہے تو شروع میں تو وہ اس کام میں بہت تیزی دکھاتا ہے۔ تو اس حدیث میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے ہر کام میں ابتدا ہی سے میانہ روی اختیار کی جائے اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، تب ہی وہ کام اپنے انجام کو پہنچے گا۔ علماء اس حدیث سے یہ اصول بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اعتدال پر رہے گا وہ انشاءاللہ جمع رہے گا۔ اسی اصول کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو دائمی طور سے ہو، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث مبارک کی ترکیب: حدیث مبارک کی ترکیب: ان حروف مشبہ بالفعل، لام حرف جار، کل مضاف، شین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر فعل محذوف کائن ان کے متعلق ہو کر ان کی خبر مقدم، شرۃ ان کا اسم مؤخر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، لام حرف جار، کل مضاف، شرۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر ثابت فعل محذوف کے متعلق ہو کر خبر مقدم، فترۃ مبتدا اسم مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ۔ مشکل الفاظ کے معنی: یطلب طلب باب ناصرہ سے بمعنی تلاش کرنا، طلب کرنا، اجل بمعنی وقت، مدت۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: یقیناً رزق آدمی کو ایسے ہی تلاش کرتا ہے جیسے کہ اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح: حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان کی موت اس کو پہنچ جاتی ہے اور موت کو ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ ترجمہ ہے: تم کہیں بھی ہو موت تم کو آ کر رہے گی، تم اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ یہی حال انسان کی روزی کا بھی ہے، اس کو پہنچ جاتی ہے اگرچہ وہ اس کو زیادہ تلاش نہ کرے۔ حدیث مبارک ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ مشکل الفاظ کے معنی: یجری باب ضاربہ سے بمعنی چلنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح چلتا ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح: حدیث مبارک کا شان ورود ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارک اس موقع پر بیان فرمائی جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت اعتکاف گاہ سے واپس لوٹ رہی تھی، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احاطے میں تھا۔ اتنے میں سامنے سے 2 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نمودار ہوئے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بارے میں کوئی غلط گمان نہیں کر سکتے، تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں یہ دونوں صحابی دل میں کوئی غلط خیال نہ آ جائے جس سے یہ کافر ہو جائیں۔ ان کو اس سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس حدیث سے ایک فقہی مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو ہر ایسے مکروہ کام سے بچنا مستحب ہے جس سے لوگوں کو اس کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہوں۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس کو چاہیے اس عیب سے اپنی برا ظاہر کر کے لوگوں کے طعن سے اپنے آپ کو بچائے۔ حدیث مبارک کی ترکیب: ان حروف مشبہ بالفعل، الشیطان اس کا اسم، یجری فعل، مستتر ضمیر اس میں اس کا فاعل، من حرف جار، انسانی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یجری فعل کے، مجرد دمی، مضاف مضاف الیہ مل کر ظرف، یجری فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول فی سے مل کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے، ان لکل امۃ فتنۃ وفتنۃ امۃ المال۔ مشکل الفاظ کے معنی: فتنہ، آزمائش، امتحان۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: بے شک ہر امت کے لیے آزمائش رکھی گئی اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح: حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ میری پیغمبری کے دور میں لوگوں کے لیے جو سب سے زیادہ فتنے کا سبب بنے گا وہ مال و دولت ہوگا۔ قرآن میں بھی اس کو اسی طرح بیان فرمایا گیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس حدیث مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے اس زمانے تک تاریخ پر اگر سرسری نظر ڈالی جائے تو یہ بات مخفی نہیں رہے گی کہ یہی مال سب کے لیے آزمائش بنا رہا، جس کے ذریعے بے شمار بندوں نے اللہ کی بغاوت و نافرمانی کی اور اصلی زندگی یعنی آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ بعض علماء اس حدیث مبارک کا دوسرا مطلب بھی بیان فرماتے ہیں کہ فتنہ سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔ اس مال کی وجہ سے بہت سے لوگ فتنوں یعنی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ دوسری حدیث مبارک میں ہے کہ قیامت کے دن 2 درہم والے سے 1 درہم والے کی بنسبت زیادہ سوال ہوگا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خوراک اندازے کے مطابق کر دے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی فقیر اور مالدار ایسا نہیں ہوگا تو یہ تمنا کرے کہ مجھے دنیا میں خوراک کے مطابق ہی رزق دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال اور اولاد کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ حدیث مبارک کی ترکیب: ان حروف مشبہ بالفعل، لام حرف جار، کل مضاف، امت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر محذوف فعل کے متعلق ہو کر ان کی خبر مقدم، فتنۃ اسم مؤخر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف،